السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی صحت میں، آپ کے وقت میں، آپ کے عمل میں، آپ کی زندگی میں بہت ساری برکت عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم پارہ نمبر 28 کا آغاز کر رہے ہیں۔ جی بچوں، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 کا ترجمہ یہ ہے: وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غائب اور ظاہر ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ سراسر سلامتی ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، سب پر غالب ہے، زبردست بڑائی والا ہے۔ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، ہر مخلوق کو مناسب شکل و صورت دینے والا ہے۔ سب اچھے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، حمد کر رہی ہے۔ وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ کہا جا رہا ہے کوئی کام ہم چھپ کر کریں یا سب کے سامنے کریں، اللہ اسے جانتا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ جی ہر کام اور معاملہ یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور حشر کے میدان میں سب میرے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے جہنم میں بھی ڈال دیا جاؤں۔ جی بچوں، پھر کہا جا رہا ہے اللہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے کیا سیکھا آپ نے؟ جی آپ کو بھی ہر ایک کے ساتھ مہربانی، نرمی، محبت اور اخلاق سے بات کرنی ہے۔ چھوٹوں پر رحم کرنا ہے، جانوروں پر رحم کرنا ہے، ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے، اور بچوں شرک سے بچنے کی بہت دعائیں بھی کرنی ہیں۔ پھر آیت میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سراسر سلامتی ہیں، تو ہم نے کثرت سے امن کی، سلامتی کی، حفاظت کی دعائیں کرنی ہیں۔ حفاظت کی دعائیں روز پڑھا کیجیے۔ اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے۔ اسم اعظم سب سے بڑا اللہ کا نام ہے یا حی یا قیوم۔ یہ نام لے کر دعا کیا کیجیے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، حمد کر رہی ہے۔ جی بچوں، یہاں سے آپ نے کیا سیکھا؟ جی چلتے پھرتے، کھیل کود کرتے، اسکول آتے جاتے، ہر وقت اللہ کی تسبیح آپ کی زبان پر ہونا چاہیے۔ جی کیا تسبیح کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ کی کر لیجئے، یا الحمدللہ کی، یا اللہ اکبر کی، یا کلمہ پڑھ لیجئے، یا درود شریف پڑھ لیجئے۔ جی بچوں، اب ہم سورۃ التغابن کی آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے: اس نے زمین اور آسمانوں کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور بڑی ہی عمدہ بنائی ہیں، اور اس کی طرف تمہیں مر کر لوٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے۔ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو
وہ سب کا جاننے والا ہے۔ جی بچوں، ان آیات میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صورتیں بہت ہی عمدہ بنائی ہیں۔ اور کس نے بنائی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ جی بچوں، بہت زیادہ بچنا ہے، کبھی کسی کی شکل و صورت پر کوئی اعتراض نہ کیجیے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کالا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، یہ سب کہنا گناہ ہے۔ کسی نے بھی اپنی شکل خود نہیں بنائی نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ آئیے بچوں، اب سورۃ التغابن کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے، قیامت کے دن اللہ تم کو اکٹھا کرے گا، وہ مقابلے کا دن، نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ اس سے اس کی برائیاں یعنی کمی کوتاہیاں دور کر دے گا، اس کے گناہ جھاڑ دے گا، اور اسے جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جی پیارے بچوں، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ ایمان لانا۔ دوسرا کام ہے نیک عمل کرنا۔ آئیے دونوں کو باری باری دیکھتے ہیں۔ ایمان لانے میں کیا کیا شامل ہے اور ایمان ہوتا کیا ہے؟ جی ایمان دل کا پکا یقین ہوتا ہے۔ جی کس کس چیز پہ پکا یقین ہمارا ہوگا تو ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ جی اللہ ایک ہے، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اس کو ماننا ہے۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ یعنی ایمان لانا ہے کہ وہ آسمانی کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی تھیں، لیکن ان میں جو لکھا ہے ان پر ایمان نہیں لانا، وہ تو ہم نے صرف قرآن پر لانا ہے۔ ہاں اگر کوئی بات قرآن میں بھی ہے اور ان کتابوں میں بھی ہے تو پھر ان کو ماننا ہے۔ پھر فرشتوں پر ایمان لانا ہے، پھر آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے کہ ہم مر کر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جنت اور جہنم ہوگی، ان میں ڈالا جائے گا لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے۔ اب آ جاتے ہیں اعمال پہ یعنی عمل پہ۔ جی جنت میں جانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد دوسرا کام یہی تھا نا کہ نیک عمل۔ تو نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ جی نیک عمل وہ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بہترین طریقے سے قرآن و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، آئیے اب سورۃ التغابن کی آیت نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹا دے گا اور تمہارے قصوروں کو، گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جاننے والا ہے، زبردست اور حکمت والا ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں کہا جا رہا ہے اللہ کو قرض دو، اور کیسا قرض؟ قرض حسنہ، خوبصورت قرض، اچھا قرض۔ قرض حسنہ کا مطلب ہے یعنی کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات دینا، اور اس کا اجر صرف اللہ سے قیامت کے دن لینا۔ اور قیامت کے دن اللہ کیسے دیں گے اس کا اجر؟ بڑھا چڑھا کر، کئی گنا بڑھا کر۔ اس پر بہت ہی خوبصورت 2 حدیثیں ہیں، آج ہم انشاءاللہ ان کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ کے دین پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، یعنی دین پھیلانے کے لیے مال لگانا، وقت لگانا، اپنی صلاحیتیں لگانا۔ جی بچوں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ ایک تو کئی گنا بڑھا کر قیامت کے دن لٹایا جائے گا، اور دوسرا دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قصوروں کو، گناہ کو بخش دیں گے اور قدردانی بھی کریں گے۔ یہ سب فائدے ہوں گے قرض حسنہ دینے کے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے، قدردانی کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق دے۔ اور بچوں، اللہ کے دین پر کیسے کیسے خرچ کیا جا سکتا ہے؟ دین کی تعلیم حاصل کرنا، دوسروں کو دین کی تعلیم دینا،
اس پر وقت لگانا، مال لگانا، صلاحیتیں لگانا، اور بچوں دین سیکھنے والے غریب بچوں کی ضروریات کا، ان کی فیس، ان کی کتابیں، ان سب پر خرچ کرنا، یا کسی مسجد یا مدرسے پر خرچ کرنا، ان کو بنوانا، یا وہاں جو بھی ضروریات ہیں، قرآن یا کوئی پانی کا انتظام، وہ سب کرنا، کوئی دینی کتاب لکھنا۔ جی بچوں، اور قرض حسنہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیتے ہیں نا، تو جس انسان کے ہاتھ میں دیں گے اس پر احسان نہیں جتانا، دل کی خوشی کے ساتھ دینا ہے۔ اس میں کنواں کھدوانا بھی آتا ہے، درخت لگانا، کوئی ہسپتال، کوئی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، سب شامل ہے۔ جی بچوں، اب ہم خوبصورت سی احادیث دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جب صبح ہوتی ہے 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے یعنی کنجوسی کرنے والے کا مال ہلاک کر دے، یعنی تباہ و برباد کر دے۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 2330 تھی۔ جی بچوں، کیا سمجھ آئی؟ اگر ہم ہر دن کا آغاز صدقہ و خیرات کر کے کریں گے، قرض حسنہ دے کر کریں گے، تو ہمارے لیے فرشتہ بھی دعا کرے گا کہ ہمیں اچھا بدلہ ملے اس کا، قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی خیر و برکت۔ اللہ کی مرضی دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر لوٹا دے، اور اگر ہم بخل کریں گے تو ہمارا جو بھی مال ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ روز ہمیں قرض حسنہ دینے کی، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جی بچہ، دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اپنی پاکیزہ یعنی حلال کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کی پرورش ایسے کرتے ہیں جیسے کہ تم اپنے بچھڑے یعنی گائے کے بچے یا اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ بچہ پہاڑ یا اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے 2336۔ جی بچوں، اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے۔ اگر ہم کھجور دیں گے، اکثر کیا ہوتا ہے، سوچتے ہیں اتنی کم چیز کیا دینا، یہاں کھجور سے مثال دی گئی ہے، ایک کھجور بھی اگر دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک تو اس کو اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ اس لیے بچوں، کوئی بھی کھانے کی چیز، فرض کریں آپ سیب دے رہے ہیں، مالٹا یا آم، تو باسکٹ میں بہت سارے ہوتے ہیں نا، تو سب سے بڑا اور سب سے اچھا دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا اجر کتنا بڑھا دیتے ہیں؟ جی، پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ، سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، وسعت قلبی ہمیں عطا فرمائے، ہمارے دل بڑے کر دے، ہمیں قرض حسنہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔